اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے ہم ہجرت مدینہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے بارہا جو ہے وہ کفار کی ناکامیوں کو دیکھا۔ آج جو ہے وہ غار ثور میں 3 دن کا جو قیام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ان 3 دنوں میں ہم نے بہت جگہ پر دیکھا کہ کفار کو ناکامی پر ناکامی اور پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار جو ہے وہ مایوس ہونے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش نہیں کر سکے۔ یہ پلاننگ جو ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ غار ثور میں 3 دن کا جو قیام ہے وہ 3 دن ہی کیوں رکھے گئے، اور آج اس کا جو ہے وہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ کفار جو ہے وہ ناکام و نامراد لوٹ چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے جو ذہن میں حرص و ہوس کی جو لالچ تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ نفرت کی گرد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھ چکی ہے، کیونکہ ان کو اپنی شکست کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس سلسلہ میں آج ہم دیکھیں گے کہ 2 جو اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید رکھی تھی وہ کہاں ہیں۔ ہم نے ان تمام سینیریو میں 2 اونٹنیوں کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ تو سر جو 2 اونٹنیاں تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک جانثار، اپنے ایک جاننے والے کو، جن کا نام عبداللہ بن ارکت تھا، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک مشرک تھے، ان کے حوالے کی تھی۔ 3 دن کی پلاننگ کا ان کو کہا گیا تھا کہ 3 دن بعد یہ 2 اونٹنیاں جو ہے وہ آپ غار ثور کے بعد لے آنا۔ لیکن ناظرین دیکھیں نا، عبداللہ بن ارکت جو ہے وہ ایک مشرک تھا، کافر تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، بتا سکتا تھا، کفار کو جا کر بتا سکتا تھا، ابو جہل کو بتا سکتا تھا، لیکن وہ بندہ اپنی زبان کا پکا تھا، اپنے قول اپنے فعل کا پکا تھا، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں ان کے حوالے کی۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ بندہ عبداللہ بن ارکت جس کا نام ہے، وہ راستے کی تمام تر معلومات کو جانتا تھا، تمام تر راستے جانتا تھا۔ جس طرح آج کے دور میں، جدید دور میں گوگل میپ ہے، اسی طرح وہ شخص گوگل میپ کا کام کرتا تھا۔ شارٹ کٹ رستوں کا عبداللہ بن ارکت نامی شخص کو پتہ تھا۔ اب کفار کو کیا تھا؟ کفار کو یہ تھا کہ یہ یثرب کی طرف جائیں گے۔ یثرب جو ہے وہ مکہ سے شمال کی جانب واقع ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب کی طرف گئے۔ غار ثور جو ہے وہ مکہ کے جنوب کی طرف واقع ہے، اپوزٹ ڈائریکشن ہے وہاں پہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 3 دن بعد جو ہے وہ عبداللہ بن ارکت نامی شخص جو ہے وہ 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور کے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف عبداللہ بن ارکت نامی شخص پہنچتے ہیں اور دوسری طرف ایک بہادر اور نڈر خاتون، جن کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پہنچتی ہیں۔ معمول کے مطابق جو ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر جاتی تھی، لیکن آج جو ہے وہ غار ثور سے نکل کر آگے مدینہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافی سامان، اضافی کھانا جو ہے وہ پیک کیا اور اپنے کمر بند کے ساتھ جو ہے وہ غار ثور تک پہنچی۔ اب جب وہاں پر سامان باندھنے کی باری آئی تو کوئی رسی تو تھی نہیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جس کمر بند سے وہ لے کر آئی تھی کھانا باندھ کر، اسی کمر بند کے کیے 2 حصے اور کھانا جو ہے وہ اونٹنی کے ساتھ باندھ دیا۔ تو ناظرین اسی وجہ سے جو ہے یہ جو 2 ٹکڑے کیے تھے انہوں نے کمر بند کے، اسی وجہ سے حضرت اسماء کو
ذات النطاقین کا لقب دیا گیا، یعنی کہ 2 کمر والی کہا گیا۔ یہ لقب دیا گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ ایک تو بہت انٹیلیجنٹ تھی اور دوسرا ایک بہت بہادر خاتون تھی، جن کا واقعی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ مخالف ہے، لیکن وہ پھر ڈٹی رہیں اور دشمنوں کے بیچ میں سے گزر کر جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی تک کھانا پہنچایا۔ تو ناظرین، جو 2 اونٹنیاں تھیں ان میں سے جو سب سے بیسٹ جو اونٹنی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، کہا حضور یہ قبول کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیاں جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، وہ اونٹنی لینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیوں انکار کیا؟ وہ انکار اس لیے کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز میری نہیں ہے وہ میں کیسے لوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جی آپ کے لیے ہی ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی قیمت دریافت کی، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اونٹنی جو سب سے بیسٹ اونٹنی تھی وہ اونٹنی خریدی۔ دن آقا نے جو ہے وہ اس پر سفر شروع کیا۔ تو ابن اسحاق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یکم ربیع الاول کو مکے سے غار ثور کی جانب نکلے، اور آج جو ہے وہ 3 دن مکمل ہونے کے بعد آج ربیع الاول کی 4 ہو چکی ہے، 4 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ اور نکلنے کا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم نوٹ کیجئے کہ رات کا آخری پہر چل رہا ہے، حضرت اسماء موجود ہیں وہاں پر، عبداللہ بن ابو بکر موجود ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم عامر فہیرہ وہاں پر موجود ہیں، اور جو رستہ بتانے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ارقط نامی شخص۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے لوگ اور کون کون سی شخصیات جو ہیں وہ روانہ ہوئے، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔